یہ مولانا صاحب بھی شاید یہ بھی انڈیا کے کوئی عالم ہیں، انڈیا کے کوئی مولانا صاحب ہیں شاید، واللہ عالم۔ تو اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے، اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر اس کی ان کی بات کو دیکھتے ہیں، اب یہ تو بیان کر دیں گے عام آدمی جو سننے والا ہے، وہ واہ واہ اور اشش اور سبحان اللہ اور داد و دہش کے ڈونکرے برساتا ہوا، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے اور زیادہ اس میں جذبات پیدا کر لیں گے اور شدت پیدا کر لیں گے کہ واہ جی میری تو اتنی واہ واہ ہوگی، میری تو اتنی پذیرائی ہوگی، اتنا لوگوں نے مجھے پسند کیا، پھر اور وہ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں متعدد مرتبہ کہ ایسے حضرات کے لیے کوئی ایسا معیار مقرر ہونا چاہیے کہ کوئی بات بیان کرنے سے پہلے کسی کونسل سے، کسی ایسی مذہبی اور دینی جو کمیٹی ہو جو اس سے اس کی منظوری لے کر وہ بات بیان کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات بیان کرنے والا جو شخص ہے، اس کی کوئی چیک ہونا چاہیے اس کے اوپر حکومتی سطح پر، اس کمیٹی کی طرف سے، جو اس معاملے میں تمام تر مکاتب فکر کے جو نمائندگان اس میں موجود ہیں۔ اور یہ انتظامی معاملہ ہے، انتظامی طور پر اس چیز کو حکومتی سطح پر اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جو ان کے لیے ایک عقیدت اور محبت اور احترام کے جذبات ہیں عام مسلمانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، وہ تو ہیں، ان کو جتنے ہیں جیسے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس میں ایسی باتیں کر کے ان کو بڑھانے کی کوشش جو حضرات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بات کی سند کیا ہے، یہ ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے، فرط محبت میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کے جو مرید ہوتا ہے تو تاکہ وہ جو ہے وہ اس سلسلے میں زیادہ مرید ہونے شروع ہو جائے۔ تو یہ تو کوئی وہ مطلب معیار نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے لوگ کوئی اور باتیں اپنی طرف سے بنا لیں گے، یہ کہہ لیں گے، یہ کر لیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا ہمارے جو دین ہے، جو کتاب اور سنت ہے، قرآن سنت جو ہے، وہ پھر اسے پش ڈالا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کر کے، اور لوگ پھر اس کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، پھر لوگ ایسی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر جو دوسرے پیران نظام کے جو فالوور ہیں، پھر وہ اپنے حساب سے اپنے طور پر کوئی ان کے لیے کوئی ایسی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا معیار ہے، کیسے طے کریں گے آپ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سندن حقیقتاً واقعتاً درست ہے، سند کو پہنچا ہوا ہے، تحقیق کو پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے لیے کوئی معیار طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہ بھئی وہ بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو پیر پیران رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں، تو اس کی پھر وہ جو بھی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب اگر اس سے کوئی نیا عقیدہ لوگ وضع کر لیتے ہیں، یا خوش عقیدگی میں لوگ اس بات کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ جو عقائد حقہ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں، وہ پھر مطلب ہے کہ اس طرح تو کوئی اور شخصیات کے لیے بھی لوگ اپنے بناتے رہیں گے۔ تو اس طرح جو دین کے جو بنیادی تقاضے ہیں، دین کے مطالبات ہیں، دین کے لوازمات ہیں، دین کے احکامات ہیں، وہ پھر کمپرومائز ہوتے ہیں ایسی باتوں سے۔ تو ان چیزوں کو عقیدت میں اتنا بڑھ جانے کی بجائے اتنی ہی بات آپ کریں جو قرآن و سنت کی بات ہے، پہلے قرآن و سنت کی بات تو آپ کر لیں۔ اچھا، اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں کہ بھی قرآن تو بیان کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ سمجھا نہیں جا سکتا، وہ تو وہاں تک تو پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے، اب تو یہ باتیں ہی اگر پچا لیں یا سمجھ لیں، تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ دین
کے معاملات میں بہت خطرناک ثابت ہوئی ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے حضرات مقررین حضرات کو بھی، اور عوام کو تو خیر وہ ان کو تو جو سنیں گے وہی اس کو عقیدہ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا